بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم نماز کا ایک مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں۔ وہ ہے اہل سنت و جماعت جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں، کانوں کی لو تک ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بعض احباب اس پر چہم گویاں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ بہت سی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں تک اٹھایا، اور بعض احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے جو انگوٹھے ہیں، یہ ہاتھ مبارک کے انگوٹھے، ہاتھ مبارک کے انگوٹھے اٹھانا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث مبارکہ سے کہ یہ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے، کانوں کی لو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو لے جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے لیکن انگوٹھے کانوں کی لو سے نیچے رکھے تو یہ حدیث کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث کی کامل تکمیل اور کامل پیروی اسی صورت میں ہوتی ہے جب چاہے ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں یا کندھوں تک اٹھائیں، لیکن اپنے انگوٹھے کانوں کی لو تک لے جائیں یا کانوں کے برابر لے جائیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہے۔ اس پر بعض احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا کبر رفع یدیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ آپ انہیں اپنے دونوں کانوں کے برابر کر لیتے، دونوں کانوں کے برابر کر لیتے اپنے ہاتھ مبارک۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 391۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف پہنچا، فقلت، تو میں نے کہا، لأنظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ضرور دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا فکبر ورفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتی رأیت ابہامہ قریبا من اذنیہ، حتیٰ کہ میں نے آپ کے دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے مبارک ہیں، انگوٹھے مبارک یہ کانوں کے قریب قریب تھے، یہ کانوں کے قریب قریب تھے، میں نے دیکھا۔ یہ سنن نسائی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1102، حدیث نمبر 1102۔ اس طرح تیسری حدیث ہے، یہ بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، انہ ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قام الی الصلاۃ، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتی کانتا بحیال منکبیہ، یہاں تک کہ
دونوں آپ کے ہاتھ مبارک کندھوں تک برابر ہوگے، کندھوں تک ہوگے۔ وَحَاذَا بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، لیکن دست مبارک آپ کے کندھوں پر ہونے کے باوجود آپ نے انگوٹھوں کو کانوں تک برابر کیا، اپنے انگوٹھوں کو کانوں تک برابر کیا۔ ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 724۔ بعض احباب اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں حضرت وائل بن حجر کے بیٹے عبد الجبار کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، اور وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی زندگی میں موجود نہیں تھے۔ تو ان کا یہ اعتراض غلط ہے، کیونکہ اسی سنن نبی داؤد میں امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 723 روایت کی ہے، اور اس میں صراحت ہے کہ حضرت عبد الجبار حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کی حیات میں موجود تھے، ان کی حیات میں موجود تھے۔ یہ تیسری حدیث آپ کے گوش گزار کی۔ اسی ضمن میں چوتھی حدیث ایک اور صحابی رسول سے سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فحاذ بإبہامہ اذنیہ، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ، فحاذ بإبہامہ اذنیہ، تو آپ نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں انگوٹھوں کو، اپنے ہاتھوں کو دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا، کانوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کیا۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر ہے 822، اور وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ذہبی نے ان کے قول کی تصدیق کی ہے، یعنی انہوں نے اسے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، رفع یدی، آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتی تکون ابہاماہ حذاء اذنیہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ مبارک، دونوں دست اقدس کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کے برابر ہو جاتے، انگوٹھے کانوں کے برابر ہو جاتے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 18674، 18674۔ تو ان چار صحابہ کرام سے مروی ہمیں ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ چاہے ہم تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں یا کانوں تک لے جائیں، یعنی کندھوں سے بلند کر لیں، لیکن انگوٹھے وہ کانوں کی لو تک یا کانوں کے برابر ہونا چاہیے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنت کی پیروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔